ملا مجھے اتنی جلدی قبول کر لے گی، اس کا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ آج ہم سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کے ایک ٹرانسکرپٹ کے ایک حصے کو دیکھ رہے ہیں، اور اس مختصر حصے میں بھی نا کافی کچھ ہو رہا ہے۔ ڈرامہ بھی ہے، سیاست بھی۔ جی بالکل، ایک طرف تو وہ کلیسا میں شادی چل رہی ہے، دوسری طرف دمشق میں سلطان نور الدین اور صلاح الدین کے بیچ کافی تناؤ نظر آتا ہے۔ ہاں، اور ساتھ ہی صلیبی بھی اپنے منصوبے بنا رہے ہیں۔ صحیح۔ تو آج کوشش کرتے ہیں کہ ان واقعات کی گہرائی میں جائیں، کردار کیا سوچ رہے ہیں، اور سلطنت کے اندر یہ جو کشمکش چل رہی ہے نا، اس کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں شادی سے۔ لارڈ شٹیلون اور کانٹس میلا کی شادی ہے، چرچ میں تقریم ہو رہی ہے، لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن کانٹس وہ تھوڑی ہچکچا رہی ہے۔ جی، اور اس کی وجہ ہے اسے صلاح الدین کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ عوامی طور پر ذلیل نہیں کیا جائے گا۔ شاید اسی خیال سے وہ آخر میں ہاں کہہ دیتی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ کردار کیسے اپنی مجبوریوں اور ماضی سے بندھے ہیں۔ اور وہیں لارڈ گائے بھی کھڑا ہے، وہ تو جیسے صورتحال پر طنز کر رہا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک آپ کہیں سماجی تقریب نہیں ہے۔ فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شیٹلون اور گائے وہ کرک قلعے کو مضبوط کرنے اور تجارتی راستوں پر حملے کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ بہت اہم ہے۔ ان کا منصوبہ ہے دمشق اور قاہرہ کے بیچ جو مسلمانوں کے تجارتی قافلے ہیں ان کو نشانہ بنانا۔ یہ صرف لوٹ مار کا معاملہ نہیں، یہ زنگیدہ سلطنت کی معیشت کو، اس کی لائف لائن کو کاٹنے کی ایک واضح فوجی اور معاشی حکمت عملی ہے۔ اچھا، تو یہ پس منظر میں چل رہا ہے۔ اب اگر دمشق کا رخ کریں تو وہاں صورتحال بالکل ہی مختلف ہے۔ صلاح الدین پہنچتا ہے سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں، لیکن استقبال بہت سرد ہے۔ سلطان تو سخت ناراض ہیں۔ جی، اور سلطان کی ناراضگی کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو حکم عدولی، سلطان نے یاروکی کو بھیجا، صلاح الدین نے ایک طرح سے اسے نظر انداز کیا۔ پھر خود مختار فیصلے، خاص طور پر مصر اور ایبلون میں، بنا پوچھے بنا مشورے کے۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے سنگین ہے، وہ ہے سلطان کے نمائندے یاروکی پر ہاتھ اٹھانا۔ یہ تو براہ راست سلطان کے اختیار کو چیلنج کرنے والی بات ہوئی۔ ہاں، یہ کوئی ذاتی لڑائی نہیں لگتی۔ سلطان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو صلاح الدین کے یہ قدم یہ مرکزیت کو کمزور کر رہے ہیں۔ جیسے کانٹس کو رہا نہ کرنے سے صلیبیوں سے جو امن مذاکرات تھے وہ خطرے میں پڑ گئے۔ صحیح۔ اور ایولون میں مداخلت، جس کے بارے میں سلطان ایک خط بھی دکھاتے ہیں، اس سے ان کے بیٹے ملک صالح کی جان کو خطرہ لاحق ہوا۔ یہ تو ریاست کی سطح کے خدشات ہیں۔ بالکل، لیکن صلاح الدین کا دفاع بھی اہم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے جو کیا وہ انصاف کے لیے کیا، جیسے کانٹس کے معاملے میں، اور ضرورت کے تحت کیا، جیسے ایبلون کو فوری خطرے سے بچانا تھا۔ ضرورت، ہاں۔ اور وہ یاروکی پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ تو یہاں ہمیں وہ حکمرانی کے دو مختلف انداز نظر آتے ہیں۔ ایک طرف صلاح الدین کی عملیت پسندی، فوری ایکشن لینا، دوسری طرف سلطان کا نظام جو مرکزیت، پروٹوکول اور لمبی مدت کی سفارتکاری پر زور دیتا ہے۔ اور جب سلطان وہ خط سامنے لگتے ہیں نا، ملک صالح کی جان کے خطرے والا، تو صلاح الدین پر جیسے ایک خاموشی چھا جاتی ہے۔ وہ لمحہ بہت کشیدہ ہے۔ جی، بہت زیادہ۔ اور اسی ماحول میں پھر صلاح الدین اپنی وزارت واپس کرنے کی پیشکش کرتا ہے۔ یہ صرف کوئی رسمی بات نہیں ہے، یہ اس بڑھتے ہوئے عدم اعتماد کا اشارہ ہے سلطان اور اس کے سب سے طاقتور کمانڈر کے درمیان جو ایک ممکنہ دراڑ پڑ رہی ہے۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور اسی دوران وہ زخمی یاروکی کا غصے میں وہاں سے جانا، وہ بھی اندرونی خلفشار کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ جو ساری سیاسی اور فوجی کشمکش ہے، اس کا اثر تو پھر عام لوگوں پر بھی پڑتا ہوگا، جیسے ایبلون میں۔ ہاں، مختصر سا دکھایا گیا ہے کہ ایبلون کے لوگ صلاح الدین کی مداخلت کے بعد اپنی تباہ شدہ تجارت اور کھیتی باڑی کو دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں ان کا زمین پر لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس موقع سے جو اہم باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ ہیں فرض اور انصاف میں توازن کیسے قائم کیا جائے۔ جی۔ مرکزی اختیار اور ذاتی پہل کے درمیان جو ٹکراؤ ہے، اور یہ کہ اندرونی اختلافات کس طرح ریاست کے اتحاد کو اور اس کے بڑے مقاصد کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ بالکل۔ ایک طرف صلاح الدین کا انداز ہے فوری انصاف، ضرورت کے تحت اقدام، دوسری طرف سلطان نور الدین ہے ضابطۂ اختیار، حکم کی پیروی پر زور۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اندرونی کشمکش ہے
اور یہ جو سوچ کے مختلف انداز ہیں، یہ ان کے مشترکہ دشمنوں کے خلاف ان کی مجموعی طاقت پر، ان کی حکمت عملی پر کیسے اثر انداز ہوں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ ٹرانسکرپٹ ہمارے ذہنوں میں چھوڑ جاتا ہے۔